ظاہشہ عروسی لباس بدل کر کمرے میں آئی تو نیم اندھیرے نے اس کا استقبال کیا۔ اس عالیشان روم کے شاہانہ بیڈ پر امیر کبیر بزنس مین شاہمیر حسن محو استراحت تھا، جو آج حادثاتی طور پر اس کا شوہر بنا تھا۔ آنکھوں پر بازو رکھے وہ نہ جانے سو رہا تھا یا جاگ رہا تھا۔ اس کی وجیح پرسنالٹی کا فسوح پورے کمرے میں چھایا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ دھک دھک کرتے دل کے ساتھ آہستگی سے آگے بڑھی اور بنا آہٹ کیے بیڈ کے ایک کونے پر لیٹ گئی۔ پائندی رکھا کمبل ہاتھ بڑھا کر خود پر ڈالنے کے بعد وہ آنکھیں موند گئی۔ کمرے کا آرام دہ ماحول اور اعصاب پر چھائی تھکن کی وجہ سے جلدی اسے نیند نے آن گھیرا۔ ابھی وہ غنودگی میں تھی جب عجیب سا احساس ہوا، جیسے کسی کی گرم سانسیں اس کے چہرے سے ٹکرا رہی ہوں۔ اس نے فوراً آنکھیں کھولی۔ نگاہوں کے سامنے شاہمیر حسن کا چہرہ تھا۔ اف! اس نے بھونکلا کر اٹھنا چاہا مگر وہ اسے اپنے حصار میں لیتا اس کی کوشش ناکام بنا گیا۔ پلیز ابھی نہیں، ظاہشہ نے گھبرا کر التجا کی، جس شخص کو وہ ابھی ذاتی طور پر جانتی نہیں تھی، جس کے ساتھ ابھی اس کی ذہنی ہم آہنگی نہیں ہوئی تھی، اس کے ساتھ یکدم قربت کے لمحات بتانا اس کے لیے بہت ہی جان لیوا عمل تھا، مگر وہ سنی انسنی کیے اس پر ہنوز جھکا ہوا تھا۔ اس کے لمس میں نرمی کی بجائے ایسی سختی تھی جیسے وہ اس سے کوئی انتقام لے رہا ہو۔ ظاہشہ تڑپ اٹھی اور بری طرح مزاحمت کرنے لگی، جس پر وہ چند پل رک کر شاہمیر حسن نے اسے گھورا۔ اس اندھیرے میں بھی ظاہشہ کو اس کے چہرے پر چھائی شفافیت اور آنکھوں سے نکلتی آگ کی لپٹیں صاف دکھائی دے رہی تھی۔ پلیز چھوڑ دیں، مجھے تکلیف۔ ظاہشہ کے الفاظ منہ میں ہی تھے جب وہ بڑی بے دردی سے اپنا بھاری بھرکم ہاتھ اس کے منہ پر رکھ کر اسے چپ کرا گیا تھا۔ شام کے 5 بج رہے تھے۔ ظاہشہ آفس سے باہر نکلی تو آسمان بادلوں سے بھرا ہوا تھا۔ ہوا کے ساتھ ساتھ ہلکی ہلکی بوندا باندی بھی ہو رہی تھی، جو شاید کچھ دیر میں تیز ہو جانی تھی۔ ظاہشہ کو موسم کے تیوریوں نے پریشان کر دیا تھا۔ وہ جلد سے جلد گھر پہنچنا چاہتی تھی، ساتھ ہی فکر بھی ستا رہی تھی کہ کہیں موسم کی وجہ سے بس وقت پہ پہلے نہ نکل گئی ہو۔ بس اسٹاپ اس کے آفس سے 10 منٹ کے فاصلے پر تھا۔ بس نکل جانے کے خدشے کے تحت اس نے یہ 10 منٹ انتہائی تیز رفتاری سے طے کیے۔ پہنچ کر پتہ چلا موسم کی خرابی کی وجہ سے بس لیٹ تھی۔ لوگ شیڈز کے نیچے کھڑے انتظار کر رہے تھے۔ ظاہشہ بھی بےتابی سے بس کا ویٹ کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے جلد آنے کی دعا بھی کرنے لگی، کیونکہ بوندا باندی اب کچھ تیز ہو گئی تھی۔ اسے کھڑے 20 منٹ ہو گئے تھے جب اسے کسی کی نظروں کی تپش کا احساس ہوا۔ اس نے یوں ہی نگاہیں گھما کر پہلے دائیں اور پھر بائیں طرف دیکھا تو دل دھک سے رہ گیا۔ بلیک کیپ میں اس سے کافی فاصلے پر کھڑا، اپنی خون رنگ شعلہ بار نگاہوں سے گھورتا وہ شخص بلاجبر راحم حسن ہی تھا۔ وہ اس کا چہرہ کیسے بھول سکتی تھی بھلا؟ ظاہشہ کے سر پر تو گویا آسمان ٹوٹ پڑا تھا، کیونکہ راحم حسن نے تو 1 سال پہلے اس کی آنکھوں کے سامنے خودکشی کر لی تھی۔ اس کے پورے وجود میں خوف کی سرد لہر دوڑ گئی۔ اسی وقت بس آئی تو وہ فوراً اس کی طرف لپکی۔ کھڑکی کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھتے ہوئے اس نے جو ہی شیشے سے باہر دیکھا تو ششدر رہ گئی، کیونکہ وہ سیدھا بس کی طرف ہی آ رہا تھا۔ ظاہشہ کا دل خوف سے دھڑکنے لگا۔ پھر وہ بس کے اندر آیا اور ظاہشہ کے پاس سے گزر کر پیچھے والی سیٹوں پر چلا گیا۔ سارے راستے ظاہشہ ڈرتی آئی۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے پیچھے بیٹھا وہ اسے ہی گھور رہا ہو۔ جیسے ہی اس کا اسٹاپ آیا وہ تیزی سے اتری اور پیچھے دیکھے بنا تیز قدموں سے چلتی گھر میں داخل ہو گئی اور کمرے میں آ کر سانسیں بحال کرنے لگی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنی آنکھوں سے راحم حسن کو زندہ سلامت دیکھ کر آ رہی تھی۔ اس کے ذہن میں گزرا ماضی ریوائنڈ ہونے لگا۔ راحم حسن اس کا کلاس فیلو تھا۔ یونیورسٹی میں پہلے سیمسٹر کے دوران جب انہیں کلاسز اٹینڈ کرتے ہوئے 10-12 دن ہوئے تھے کہ ایک دن سر کاظمی کی کلاس کے دوران زاریہ نے اس کے کان میں سرگوشی کی، یار ظاہشہ لڑکوں والی رو میں بیٹھا ایک لڑکا بار بار دیکھ رہا ہے اور آنکھوں سے کچھ اشارے کر رہا ہے۔ زاریہ کی بات پر اس نے غیر محسوس انداز میں دیکھنے کی کوشش کی، لیکن کامیاب نہیں ہوئی، کیونکہ وہ لڑکا ان سے پیچھے اور کافی فاصلے پر بیٹھا ہوا تھا، جسے پوری طرح گردن گھمائے بغیر ہرگز نہیں دیکھا جا سکتا تھا، اور اپنی شرمیلی فطرت کی وجہ سے براہ راست وہ لڑکوں والی رو کی طرف دیکھ نہیں سکتی تھی۔ پلٹو نا، پلٹ کر دیکھو، زاریہ نے پھر سرگوشی کی۔ نہیں، میں براہ راست نہیں دیکھ سکتی، اتنے لڑکے بیٹھے، مجھے دیکھتا پا کر کیا سوچیں گے، تو مجھے کلاس کے بعد دکھانا۔ ظاہشہ نے بھی جواباً سرگوشی کی بات کی۔ پھر جب کلاس ختم ہونے کے بعد وہ دونوں کلاس روم سے باہر نکلے تو زاریہ نے اس لڑکی کو تلاش کر کے ظاہشہ کو دکھانا چاہا، مگر وہ کہیں نظر نہیں آیا۔ کچھ دن بعد ان کی کلاس فیلو صنم، جس سے ان دونوں کی اچھی خاصی بے تکلفی تھی، ایک لڑکی کی طرف سے دوستی کا میسج لے کر آئی۔ یہ وہی کلاس روم والا لڑکا تھا۔
صنم نے بتایا اس کا نام راحم حسن ہے اور وہ زاریہ سے دوستی کرنا چاہتا ہے۔ زاریہ کنفیوزڈ ہو گئی، نہ ہاں کر رہی تھی نہ ہی نہ۔ صنم بار بار انسسٹ کر رہی تھی کہ وہ ایک بار راحم سے مل تو لے، مگر زاریہ راضی نہیں ہو رہی تھی۔ پھر صنم نے عائشہ کو منت کی کہ وہ اس کا ساتھ دے، کسی بہانے ایک بار راحم کی زاریہ سے بات کرا دیتے ہیں، وہ اس میں انٹرسٹڈ ہے۔ عائشہ ایسا کرنا تو نہیں چاہتی تھی مگر صنم کے اصرار پر مان گئی۔ وہ دونوں زاریہ کو لائبریری لے گئیں۔ صنم نے راحم کو میسج کر دیا، وہ بھی پیچھے پیچھے پہنچ گیا۔ زاریہ پہلے تو تھوڑا ناراض ہوئی ان پر مگر پھر مان گئی۔ دراصل وہ راحم حسن سے دوستی کرنا بھی چاہ رہی تھی مگر ساتھ ہی ان دونوں پر یہ شو کرنا چاہتی تھی کہ وہ ایسی ویسی کریکٹر کی نہیں ہے، کسی لڑکے سے فوراً ہی دوستی کر لے۔ پھر لائبریری کے کونے میں کھڑے ہو کر زاریہ اور راحم حسن نے بات کی۔ اس دوران عائشہ اور صنم ادھر ادھر بکس دیکھنے بہانے گھومتی رہیں۔ 10 منٹ کی ملاقات میں نمبرز کا بھی تبادلہ ہو گیا۔ دوسرے دن ہی راحم نے زاریہ کو گفٹ بھی بھجوا دیا۔ جیسے پہلے تو وہ لینے سے انکاری ہوئی۔ عائشہ کلاس روم کی طرف جا رہی تھی کہ اس کے انتظار میں کھڑے راحم نے اس سے ریکویسٹ کی، سسٹر پلیز اپنی دوست سے کہہ دیں وہ میرا گفٹ ایکسیپٹ کر لیں۔ عائشہ نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے میں کوشش کرتی ہوں لیکن وعدہ نہیں کرتی۔ پھر عائشہ اور صنم کے اصرار پر زاریہ نے گفٹ رکھ لیا لیکن ساتھ ہی کہہ دیا جب بھی موقع ملے گا راحم حسن کو واپس کر دوں گا۔ اب زاریہ ایک طرف راحم سے بھی بات کرتی اور دوسری طرف اپنے بوائے فرینڈ وقاص سے بھی، جو اس کا پڑوسی بھی تھا۔ سارا دن یونیورسٹی میں وقفے وقفے سے وہ اسے کالز میسیجز کرتا رہتا، جبکہ عائشہ سمجھتی تھی کہ زاریہ راحم حسن سے ہی بات کرتی رہتی ہے۔ راحم حسن کبھی کبھی یونیورسٹی آتا تھا کیونکہ وہ اپنے بزنس میں بزی رہتا تھا، لیکن پڑھائی میں وہ بہت ذہین تھا۔ جب پہلے سیمسٹر میں اس نے فوری GPA لیا تو عائشہ بہت متاثر ہوئی اور وہ زاریہ کو کہتی، اس بندے سے کانٹیکٹ ختم مت کرنا، ہم اس سے اسٹڈی میں ہیلپ لیں گے۔ پھر جس دن انہیں اسائنمنٹ بنانا تھا تو عائشہ کہنے لگی، یار زاریہ راحم سے کہو نا اسائنمنٹ بنانے میں ہماری مدد کرے۔ زاریہ پہلے تو ایک ہچکچائی لیکن پھر عائشہ کے اصرار پر مان گئی۔ پیکج نہ ہونے کی وجہ سے اس نے عائشہ کے موبائل سے راحم کو میسج کیا جس کا جواب فوراً ملا۔ ڈپارٹمنٹ کے گارڈن میں ایک جگہ بیٹھ کر راحم حسن نے چند منٹوں میں ہی ساری اسائنمنٹ ان دونوں کو کلیئر کرا دی، جس سے عائشہ بہت متاثر ہوئی کیونکہ وہ ہمیشہ ذہین لوگوں سے متاثر ہوا کرتی تھی۔ پہلے سیمسٹر کے ایگزامز کے بعد گرمیوں کی 3 مہینے کی چھٹیاں ہو گئیں۔ ایک دن عائشہ کو راحم حسن کی طرف سے میسج موصول ہوا جس میں سلام سسٹر کی بات لکھا ہوا تھا، زاریہ کا نمبر بند کیوں جا رہا ہے۔ اس کے بعد وہ زاریہ اور راحم کے درمیان میسیجز بن گئی۔ دونوں کے درمیان کوئی مسئلہ ہو جاتا تو دونوں ہی عائشہ کے ذریعے ایک دوسرے کو پیغام بھجواتے۔ عائشہ اور راحم کے درمیان بات ہونے لگی لیکن یہ بات چیت زیادہ تر اسٹڈی یا زاریہ کو لے کر ہوتی تھی۔ آہستہ آہستہ وہ دونوں ایک دوسرے کو اپنا دوست ماننے لگے۔ راحم اس سے زاریہ کی شکایتیں کرنے لگا کہ عجیب لڑکی ہے، بات بھی کرتی ہے اور کہتی ہے گرل فرینڈ نہیں بنتی۔ پھر ایک راحم کے ذریعے سے پتہ چلا کہ زاریہ کا آلریڈی ایک بوائے فرینڈ ہے جس نے راحم کو کال کر کے کہا ہے کہ وہ اس کے اور زاریہ کے درمیان سے ہٹ جائے، جس پر عائشہ کو بھی حیرت ہوئی کہ زاریہ نے اس سے بھی اپنے بوائے فرینڈ کے بارے میں چھپایا ہوا تھا۔ اگر تھا ہی تو پھر اسے راحم حسن سے بات کرنے کی ضرورت کیا تھی۔ زاریہ کے بوائے فرینڈ کا پتہ چلنے کے بعد راحم کی دلچسپی بھی اس میں ختم ہو گئی تھی۔ اس کی بجائے اب وہ عائشہ سے بات کرنے لگا تھا، لیکن ان کے درمیان بات کرنے کی بڑی وجہ اسٹڈی ہی تھی۔ وہ عائشہ کو کال پر پڑھاتا تھا۔ عائشہ بہت خوش تھی، جس بھی ٹاپک بھی کوئی مسئلہ ہوتا وہ بلا جھجک راحم سے پوچھ لیتی تھی۔ راحم اور اس کے درمیان اعتبار کا ایسا رشتہ قائم ہو گیا کہ وہ بلا جھجک اپنی پرسنل باتیں بھی اس سے شیئر کرنے لگا تھا۔ عائشہ جو یہ سمجھتی تھی کہ وہ اچھے کردار کا انسان ہے، یہ جان کر حیران رہ گئی کہ اس کے تو کئی افیئرز چل رہے تھے۔ بہت سالوں سے وہ لڑکیوں کے ساتھ تعلقات میں تھا اور تعلقات بھی ایسے کہ جن کی نوعیت جان کر اسے شوق لگا۔ اس نے راحم حسن سے رابطہ ختم کرنے کا فیصلہ کیا مگر پھر اسٹڈی میں کسی نہ کسی چیز کو لے کر اس سے ہیلپ لینی پڑ جاتی تھی، اس لیے رابطہ ختم نہ کر سکی۔ راحم حسن جب سے اسے پرسنل باتیں شیئر کرتا تو وہ انتہائی حیرانگی سے اس سے پوچھتی، تم مجھ پر اتنا ٹرسٹ کیسے کرتے ہو جو اپنی انتہائی پرسنل باتیں مجھ سے شیئر کرتے ہو؟ کیا تمہیں یہ ڈر نہیں لگتا کہ اگر میں زاریہ یا کسی اور سے شیئر کر دوں تو تمہارا امیج خراب ہو جائے گا؟ تو وہ جواباً کہتا، مجھے تم پر ٹرسٹ ہے کہ تم میری باتیں کبھی کسی سے شیئر نہیں کر سکتی۔ پڑھائی کے چکر میں وہ ایک دوسرے سے بات کرنے کے اتنے عادی ہو گئے کہ ایک بار جب وہ سارا دن کہیں بزی رہی، اس سے بات نہ کر سکی اور پھر جب بات ہوئی تو راحم کی بےتابی جان کر ششدر رہ گئی۔ وہ انتہائی پریشان اور بے چین تھا۔ تب پہلی بار اس نے کہا تھا، میں تم سے محبت کرتا ہوں عائشہ، آئی لو یو سو مچ۔
نہ جانے کیوں عائشہ کو بالکل بھی برا نہیں لگا، لیکن وہ حیران ضرور ہوئی تھی کہ راہیم اس کے بارے میں ایسا کیسے سوچ سکتا ہے، جبکہ وہ جانتا تھا کہ اپنے ماضی اور حال کے سارے کارنامے وہ کھل کر عائشہ سے شیئر کر چکا ہے۔ لیکن وہ چاہ کر بھی اسے انکار نہ کر سکی، بلکہ راہیم کے پرپوز کرنے پر اس نے حامی بھر لی، کیونکہ اس کا بھی دل کرتا تھا کہ کوئی اسے چاہے، اسے سراہے۔ جب راہیم نے زاریہ میں دلچسپی دکھائی تھی تو تب سے اسے دل میں حیرانگی ضرور ہوئی تھی، کیونکہ زاریہ خوبصورت بالکل نہیں تھی اور اچھی خاصی صحت مند تھی، جبکہ اس کے قابل میں عائشہ اسمارٹ اور کیوٹ تھی۔ اس نے کئی بار راہیم حسن سے پوچھا بھی کہ اس کے زاریہ میں دلچسپی لینے کی وجہ کیا تھی، مگر وہ مسکرا کر ٹال جاتا تھا۔ اب اس کا راہیم حسن کے ساتھ اپنا ریلیشن شروع ہو چکا تھا۔ شروع میں اس نے زاریہ سے راہیم اور اپنا ریلیشن چھپانے کی کوشش کی اور راہیم کو بھی منع کیا کہ زاریہ کو پتہ نہیں چلنا چاہیے، لیکن ایسی باتیں بھلا کہاں چھپ سکتی ہیں۔ ایک دن زاریہ نے اس کے موبائل میں اس کی اور راہیم کی چیٹ دیکھ لی تھی اور پھر وہ عائشہ کو باتوں باتوں میں کہنے بھی لگی کہ اسے اس سے ایسی امید نہیں تھی۔ جواباً عائشہ کو شرمندگی ہوتی تھی۔ وہ صفائی دینے کی کوشش کرتی، مگر زاریہ کے انداز سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ اسے عائشہ پر اعتبار نہیں رہا۔ راہیم کی وجہ سے اس کی اور زاریہ کی دوستی میں بھی دراڑ آ گئی تھی۔ دوسری طرف اس کی راہیم سے بھی جھگڑے سٹارٹ ہو گئے تھے، کیونکہ وہ روز ملاقات کا کہتا تھا، جبکہ عائشہ کو اپنا امیج بہت پیارا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ان کے کلاس فیلوز ان کو ملاقات کرتا دیکھ لیں، اور جس طرح باقی کپلز پر باتیں بنتی تھیں اسی طرح ان پر بھی باتیں بنیں۔ لیکن راہیم کو کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ عائشہ سے بحث کرتا کہ تمہیں لوگوں کی پرواہ ہے، میری نہیں۔ تم اپنی دوست زاری کی وجہ سے مجھے اگنور کرتی ہو، میری محبت سے زیادہ تمہیں اس کی دوستی عزیز ہے۔ تم اس کے ساتھ تو پوری یونیورسٹی گھوم سکتی ہو، لیکن میرے ساتھ تمہیں مسئلہ ہے۔ راہیم کی بات کچھ حد تک درست بھی تھی۔ وہ زاریہ کی دوستی کھونا نہیں چاہتی تھی، کیونکہ اس کے علاوہ اس کی کوئی اور دوست بھی نہیں تھی۔ دوسری طرف وہ صرف ملاقات ہی نہیں بلکہ کہیں اکیلے میں ملنے پر اصرار کرتا اور کچھ حد تک رومانس کی خواہش ظاہر کرتا، جس پر عائشہ کا انکار کر دیتی تھی۔ وہ شادی کا کہتا تو عائشہ اکیلے اتنی جلدی یہ کرنا بھی ممکن نہیں تھا، کیونکہ ایک تو اس سے بڑی دو بہنیں گھر میں موجود تھیں۔ جب تک ان کا نہ ہو جاتا عائشہ کا ہونا ناممکن تھا۔ دوسری طرف سے اسے یہ بھی ڈر تھا کہ اگر گھر والوں کو راہیم کا پتہ چل جاتا تو رشتہ تو ہونا نہیں ٹال، لیکن امیج بھی خراب ہو جاتا۔ انہی وجوہات کی بنا پر اس کے اور راہیم کے درمیان کشیدگی بڑھنے لگی، یہاں تک کہ یہ سچویشن پیدا ہو گئی کہ کئی دفعہ عائشہ نے اس سے ریلیشن ختم بھی کرنا چاہا، لیکن ہر بار راہیم اسے اتنا ایموشنلی بلیک میل کرتا اور رونا دھونا سٹارٹ کر دیتا کہ اب وہ آخر کار پگھل ہی جاتی۔ لاسٹ سیمسٹر تک اگرچہ ان کے درمیان حالات کافی حد تک خراب ہو چکے تھے، لیکن راہیم حسن کسی صورت بھی اس کو چھوڑنے کو تیار نہ تھا۔ کبھی کبھی عائشہ کو لگتا کہ جیسے وہ اسے محبت نہیں بلکہ ضد میں وہ اسے حاصل کرنا چاہتا ہو۔ 24 گھنٹے وہ اس کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہتا، اسے رپلائی دینے میں دیر ہو جاتی تو کالز پہ کالز اور میسیجز پر میسیج کرتا۔ وہ زاریہ اور صنم کے ساتھ یونیورسٹی میں جہاں کہیں بھی جاتی، راہیم فاصلہ رکھ کر اسے فالو کرتا۔ عائشہ کو پتہ چلتا تو بھڑک اٹھتی، تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں جو پیچھا کرتے ہو؟ نہیں یار، دل کے ہاتھوں مجبور ہوں، تم ملتی نہیں ہو، تمہارے دیدار کے لیے ہی پیچھے پڑا ہوں، وہ جھوٹ بول دیتا۔ اس طرح محبت اور کیئر کے نام پر راہیم حسن کو 24 گھنٹے اس پر کنٹرول رکھنا عائشہ کو اس سے بیزار کر گیا، کیونکہ اسے ہر وقت چپکے رہنے والے لوگوں سے الجھن ہوتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ ان کے رشتے میں سپیس رکھے، کچھ آزادی دے، 24 گھنٹے اس کے سر پر مسلط نہ رہے، مگر راہیم حسن پہ یہ بات سمجھنے کو تیار نہ تھا۔ وہ اسے سمجھانے کی کوشش کرتی، راہیم میری بات سمجھنے کی کوشش کرو یار، محبت میں ضروری نہیں کہ آپ 24 گھنٹے اپنے محبوب سے کانٹیکٹ میں رہیں، اس سے ایک ایک منٹ کا حساب مانگے، وہ کال نہ اٹھائے، میسج کا جواب نہ دے تو آپ سمجھ جائیں کہ وہ بزی ہے، جب فری ہوگا تو خود ہی جواب دے دے گا، نہ کہ آپ اس کو تنگ کرنا شروع کر دیں کہ کہاں ہو، رپلائی کیوں نہیں دے رہی ہے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن راہیم کی سوچ اس کی برعکس تھی، وہ کہتا اسے عائشہ سے روز 10-20 منٹ کی ملاقات چاہیے۔ اگر وہ اسے ٹائم دے دے تو یوں وہ بے قرار ہو کر اس کا پیچھا نہیں کرے گا، مگر عائشہ اس بات کے لیے راضی نہیں ہوتی تھی۔ یار روز روز ملاقات کر کے میں کلاس فیلوز کی نظروں میں آ کر اپنا امیج خراب نہیں کر سکتی، وہ صاف انکار کر دیتی۔ اچھا تو تمہیں دوسروں کی فکر ہے، لیکن میری نہیں۔ راہیم بھڑک جاتا تھا، دونوں ہی ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھے، اور پھر اسی وجہ سے ان کے درمیان جھگڑا ہو جاتا۔ ان جھگڑوں نے عائشہ کا دل اس سے اتنا خراب کر دیا، اس نے کئی بار راہیم کو سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ خود کو ٹھیک کر لے، ملاقاتوں کی ڈیمانڈز کر کے اسے مینٹلی ٹارچر کرنا بند کر دے، ورنہ اس کا دل اس سے متنفر ہو جائے گا۔ مگر راہیم نے اپنی عادتیں چینج نہ کی، وہ خود کو صحیح سمجھتا تھا۔ کلاس میں بہت سارے لوگوں کو ان کے ریلیشن کا پتہ چل گیا تھا اور ان کے بارے میں چہ مکھیاں بھی ہونے لگی تھی۔ یہ چیزیں عائشہ کے لیے بہت ڈسٹربنگ تھیں۔
ایک دن اس کا اور راہم کا پھر سے جھگڑا ہوا۔ ظاہشہ نے اسے صاف صاف کہہ دیا کہ وہ اب اس سے ریلیشن نہیں رکھ سکتی اور نہ ہی وہ اس میں اب شادی کے لیے انٹرسٹڈ ہے۔ اس کی حرکتوں کی وجہ سے اب اس کا دل بھر چکا ہے۔ راہم نے عادت کے مطابق اسے ایموشنلی بلیک میل کیا، دھمکیاں دی، لیکن وہ اپنے فیصلے پر ڈٹی رہی۔ وہ اسے بار بار کہتا رہا وہ خودکشی کر لے گا، مگر ظاہشہ نے اس کی دھمکیوں کو سیریس نہیں لا، کیونکہ صنم جو کہ اس سچویشن سے واقف تھی اسے تسلی دیتی رہتی۔ تم ٹینشن نہ لو، ایسے تمہیں ڈرانے کے لیے کہتا ہے، وہ اتنا آسان نہیں ہوتا کسی کے لیے اپنی جان دے دینا۔ مگر راہم حسن نے اپنی دھمکی پر عمل کر دکھایا تھا۔ اس نے اپنے ہی ڈپارٹمنٹ کی تیسری منزل سے چھلانگ لگا دی تھی۔ جو کہانی چند لوگوں کو معلوم تھی، راہم حسن کے اس اقدام کے بعد پوری یونیورسٹی کو معلوم ہو گئی۔ ظاہشہ جو ششدر تھی، ہر ایک سے منہ چھپاتی پھر رہی تھی۔ پولیس تحقیقات کے لیے آئی، مگر یونیورسٹی انتظامیہ نے حادثہ قرار دے کر ان کو ہینڈل کر لیا۔ پھر سننے میں آیا کہ راہم حسن کی حالت انتہائی سیریس تھی۔ وہ کراچی کے کسی ہاسپٹل میں تھا۔ ظاہشہ اس کی زندگی کی دعاؤں کے ساتھ اپنی جان بچنے کی بھی دعائیں مانگ رہی تھی۔ یہ سوچ سوچ کر اس کا دل کانپنے جا رہا تھا، اگر راہم حسن کو کچھ ہو گیا اور اس کی فیملی نے اس پر کیس کر دیا تو وہ تو اس بدنامی سے جیتے جی مر جائے گی۔ اس کے گھر والے تو محلے اور خاندان میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل بھی نہیں رہیں گے۔ اسی دوران لاسٹ سیمسٹر کے پیپرز بھی سر پر آ گئے، جو اس نے انتہائی ٹینشن میں بڑی مشکل سے دیے۔ لاسٹ پیپر والے دن اسے پتہ چلا راہم حسن زندگی کی بازی ہار گیا تھا۔ وہ دکھ اور خوف سے بلک بلک کر روتی رہی تھی۔ پورا ایک مہینہ گھر میں رہ رہ کر ڈر ڈر کر گزارا۔ اسے ہر لمحہ یہ گمنام ہوتا کہ راہم حسن کے گھر والے پولیس کو لے کر اس کو گرفتار کروانے آ رہے ہیں۔ راتوں کو خوف کے مارے وہ اٹھ بیٹھتی۔ ماں باپ اس کی اس حالت سے سخت پریشان تھے۔ وہ بار بار اس سے وجہ پوچھتے مگر وہ کچھ نہ بتاتی۔ انہیں لگ رہا تھا شاید اس پر کسی چیز کا اثر ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ ڈرتی ہے۔ ماں اسے مختلف دم درود کروانے والوں کے پاس لے گئی، جنہوں نے یہ کہہ کر اس کے شک کو پختہ کر دیا کہ اس پر جنات کا اثر ہے۔ راہم حسن کی موت کو 3 مہینے گزر گئے تھے۔ وہ صنم اور زاریہ کی تسلیوں پر اس ڈر سے باہر آئی کہ اگر اس کے گھر والوں کو ظاہشہ کے بارے میں معلوم ہوتا اور اس کے خلاف رپورٹ کرنی ہوتی تو وہ کب کے کر چکے ہوتے۔ لہٰذا اب وہ پولیس کا خوف دل سے نکال کر اس واقعے کو حادثہ سمجھ کر پہلے کی طرح نارمل ہو جائے۔ پھر ظاہشہ ان تسلیوں سے آہستہ آہستہ پہلے کی طرح نارمل زندگی کی طرف لوٹ آئی۔ 1 سال میں راہم حسن اس کے دل و دماغ سے کچھ حد تک اتر گیا تھا، تاہم وہ اس خوفناک یاد کو مکمل طور پر بھلا نہیں پائی تھی اور نہ ہی ممکن تھا بھلانا۔ مستقبل کے لیے اس نے کئی خواب دیکھ رکھے تھے۔ سوچا تھا جیسے ہی ڈگری مکمل ہوگی فوراً ہی کوئی اچھی سی جاب مل جائے گی، مگر ایسا ہوا نہیں۔ 1.5 سال باوجود کوشش کی، ایکسپیرئنس اور سفارش نہ ہونے کی وجہ سے اسے کوئی نوکری نہ مل سکی۔ 8 مہینے ایک اسکول میں معمولی تنخواہ پر گزارا کیا، پھر کسی جاننے والے کے سفارش سے اسے ایک چھوٹی سی فیکٹری میں ریسیپشنسٹ کی جاب مل گئی تھی، جہاں اس نے 2 سال رہ کر تجربہ حاصل کیا اور ساتھ ہی کمپیوٹر کے کئی شارٹ کورسز بھی کیے۔ ایک اچھی کمپنی میں جاب کا اشتہار دیکھا تو اپلائی کر دیا۔ ڈگری کے ساتھ تجربہ بھی تھا تو میرٹ پر جاب مل گئی۔ 1 سال یوں نہیں گزر گیا اسے یہاں نوکری کرتے ہوئے۔ تنخواہ بھی اچھی تھی۔ اماں ابا کو اس کی شادی کی فکر ہو رہی تھی، کیونکہ بڑی 2 بہنوں کی شادیاں ہو چکی تھی۔ خاندان میں اس کے جوڑ کا پڑھا لکھا کوئی رشتہ نہیں تھا اور باہر کہیں مناسب رشتہ نہیں مل رہا تھا۔ عمر نکلتی دیکھ کر ماں باپ کے ساتھ وہ خود بھی بہت پریشان تھی۔ ایسے میں کئی بار راہم حسن کی یاد بھی آئی جس کے ساتھ شادی کی کمٹمنٹ تھی۔ ایک شام وہ آفس سے آئی تو رشتے والے آنٹی خالہ رضیہ ایک پارٹی کو لے کر آئی بیٹھی تھیں۔ لڑکے کی فیملی کو دیکھ کر ہی ظاہشہ کو شدید مایوسی ہوئی۔ ان کے ہولی اور بات کرنے کا انداز ہی بتاتا تھا کہ تہذیب ان کو چھو کر بھی نہیں گزری۔ اوپر سے پڑھی لکھی نوکری کرنے والی لڑکیوں کے بارے میں ان کی گھٹیا خیالات سن کر اس کے تو تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ ساری رات وہ اپنے مستقبل کا سوچ سوچ کر سو نہ سکی۔ صبح جب اٹھی تو سر بھوجل ہو رہا تھا، مگر آفس سے چھٹی نہیں کر سکتی تھی۔ سارا دن مارے بہندے اس نے آفس میں گزارا اور پھر واپسی پر بس اسٹاپ پر راہم حسن کو 4 سال بعد زندہ سلامت دیکھ کر وہ جس طرح شوق اور خوف میں مبتلا ہوئی، گھر آ کر بھی اس کا دل لرزتا رہا۔ راہم حسن زندہ کیسے ہو سکتے بھلا؟ 4 سال پہلے زمین پر پڑا اس کا خون میں لت پت وجود ظاہشہ کی آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا، اور اب وہ جس کو دیکھ کر آ رہی تھی وہ صحیح سلامت راہم حسن تھا۔ اس کی گھورتی ہوئی آنکھیں یاد کر کے ٹینشن اور ڈر سے اس کا برا حال تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کس سے اپنا مسئلہ شیئر کرے۔ زاریہ صنم سے اب اس کا کانٹیکٹ نہیں رہا تھا اور باقی وہ کسی سے شیئر نہیں کر سکتی تھی۔ ٹینشن کے مارے اسے بخار چڑھ گیا تھا۔ 2 دن آفس نہ جانا
اور نہ جا سکی۔ تیسرے دن ڈرتے ڈرتے گھر سے نکلی۔ آتے جاتے مسلسل اس کی نگاہیں آس پاس کا جائزہ لیتی رہیں کہ کہیں وہ اس کا پیچھا تو نہیں کر رہا، مگر ایک ہفتہ گزر گیا، راحم حسن اسے کہیں دکھائی نہ دیا۔ وہ حیرانگی سے سوچتی کہیں اسے کوئی غلط فہمی تو نہیں ہوئی تھی، ہو سکتا ہے وہ شخص کوئی اور ہو، اس کی صرف شکل راحم حسن سے ملتی ہو، لیکن پھر اس کا گھورنا یاد آتا تو الجھ جاتی۔ ایک دن آفس سے آئی تو پریشان بیٹھے بابا کو دیکھ کر چونک گئی۔ پوچھنے پر پتہ چلا کہ کمپنی نے بنا کچھ کہے بتائے ان کو ملازمت سے نکال دیا تھا۔ وہ بھی پریشان ہو گئی کیونکہ صرف اس کی تنخواہ سے گھر نہیں چل سکتا تھا۔ بابا اور اس کی تنخواہ کو ملا کر اماں گھر کے اخراجات پورے کرتی تھی۔ 2 دن وہ گھر فارغ بیٹھے رہے۔ تیسرے دن اچانک انہیں کسی اور کمپنی کی طرف سے فون آ گیا۔ وہاں پر گارڈ کی ضرورت تھی، وہ فوراً وہاں چلے گئے تھے۔ اچھی تنخواہ کے ساتھ فوراً ہی انہیں جاب مل گئی تو یہ ٹینشن بھی ختم ہوئی۔ ابھی انہیں جاب پر جاتے ایک ہفتہ ہوا تھا جب ایک دن شام کو انہیں آنے میں دیر ہو گئی۔ عائشہ کی اس دن جاب سے چھٹی تھی، وہ گھر پر اکیلی تھی۔ اماں کسی عزیز کی فوتگی پر گئی ہوئی تھیں اور رات انہوں نے وہیں رکنا تھا۔ وہ بار بار کال ملا رہی تھی مگر بابا کا نمبر بند جا رہا تھا۔ وہ شدید پریشانی میں مبتلا دروازے کے پاس ٹہل رہی تھی کہ اچانک بیل بجی۔ عائشہ نے جھٹ سے دروازہ کھولا۔ سامنے ہی بابا سر اور بازو پر پٹی باندھے راحم حسن کے سہارے کھڑے تھے۔ وہ ششدر رہ گئی تھی۔ ایک بار پھر اپنے سامنے اسے زندہ سلامت دیکھ کر حیرت اور خوف کی زیادتی سے اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، لیکن اس نے عائشہ پر ایسی سرسری سی نظر ڈالی جس میں پرانی آشنائی کی کوئی جھلک نہیں تھی، اور یہی چیز اس کے لیے باعث حیرت تھی۔ عائشہ بیٹا راستہ دو۔ اگر بابا اسے متوجہ کرتے، راستے دینے کو نہ کہتے تو وہ یوں نہیں مجسمے کی طرح ساکت کھڑی رہتی۔ بابا کی آواز پر وہ جلدی سے پیچھے ہٹی۔ یہ میری بیٹی ہے۔ بابا اس شخص سے اس کا تعارف کروا رہے تھے جس پر اس شخص نے نہ کچھ کہا اور نہ ہی عائشہ پر دوسری نظر ڈالی۔ بابا اس کے سہارے اندر چلے گئے۔ عائشہ کانپتے وجود کے ساتھ بمشکل چلتے ہوئے اپنے کمرے میں آئی اور بیڈ پر گر سی گئی۔ یا اللہ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اگر یہ شخص زندہ تھا تو اب تک کہاں تھا؟ اب آیا ہے تو کہیں بدلہ لینے تو نہیں آیا؟ وہ خوفزدہ ہو کر یہی سوچ رہی تھی جب اماں کمرے میں داخل ہوئی۔ شاباش ہے تجھے عائشہ، تیرے باپ کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، ان کی دفتر کا مالک ان کو چھوڑنے آیا ہے اور تم کچن میں جا کر چائے بنانے کے بجائے یہاں آ کر لیٹ گئی۔ اماں نے بے حد برہمی سے کہا تو عائشہ اپنے چہرے کے تاثرات چھپاتی اٹھ کر کچن میں چلی آئی۔ بمشکل چائے بنائی اور چند دوسرے لوازمات کے ساتھ ٹرے میں سجا کر اماں کے ہاتھ ابا کے کمرے میں بھجوا دی، کیونکہ خود کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ جب تک وہ شخص رخصت نہیں ہو گیا تب تک وہ جلے پیر کی بلی کی مانند کمرے میں ادھر سے ادھر ٹہلتی رہی۔ جو نہیں وہ رخصت ہوا وہ بھاگ کر بابا کے کمرے میں آئی اور ان سے پوچھنے لگی، ایکسیڈنٹ کیسے ہوا؟ بس بیٹا، آفس سے نکل کر روڈ پر آیا تو دیکھ نہیں سکا، دائیں طرف سے آنے والے رکشے نے ٹھوکر مار دی تھی۔ یہ تو بھلا ہو شاہمیر صاحب کا، مجھے اپنی گاڑی میں بٹھا کر ہسپتال لے گئے، مرہم پٹی کروانے کے بعد یہاں بھی چھوڑ گئے۔ بابا کی تفصیل سے بتانے پر وہ چونکی۔ شاہمیر صاحب؟ اس نے زیر لب دہرایا اور بے اچانک ہی ذہن میں جھماکا ہوا۔ راحم کے جڑواں بھائی کا نام شاہمیر تھا۔ وہ کبھی کبھار عائشہ کے سامنے اپنے بھائی کا ذکر کرتا رہتا تھا۔ وہ تو یہ راحم کا بھائی ہے، کیا مجھے جانتا ہوگا؟ وہ خود سے سوال کرنے لگی مگر دماغ کنفیوز ہو رہا تھا۔ اگر اس دن بس اسٹاپ والی اس کی نگاہیں یاد آتی تو یوں لگتا جیسے جانتا تھا، جبکہ آج اس پر ایک نظر تک نہیں ڈالی اس نے اور بالکل اجنبی لگا۔ شاید یہ میرا ہم ہے، اگر مجھے جانتا ہوتا اور اپنے بھائی کی موت پر کوئی ایکشن وغیرہ لینا ہوتا تو 4 سال پہلے آتا۔ وہ خود کو تسلی دے کر مطمئن ہو گئی۔ ایک ہفتہ بابا نے گھر پر ریسٹ کیا کیونکہ شاہمیر حسن نے انہیں کہہ دیا تھا کہ جب تک وہ مکمل ٹھیک نہیں ہو جاتے گھر پر ریسٹ کریں۔ پھر ایک ہفتے بعد جب وہ آفس گئے تو شاہمیر حسن نے تنخواہ کے ساتھ انہیں ایک اضافی لفافہ بھی بونس کے طور پر تھمایا جس میں اچھی خاصی رقم تھی۔ بابا گھر میں شاہمیر حسن کی تعریفیں کرتے نہ تھکتے تھے۔ اماں بھی ان کی باتیں سن سن کر اتنے امیر انسان کی دریا دلی اور اچھائی سے خاص متاثر ہو چکی تھی، مگر عائشہ کو برا لگا تھا ان کا تنخواہ کے علاوہ یوں پیسے دینا۔ اس نے بابا سے کہا کہ وہ اپنے باس کو یہ پیسے واپس کر دے، مگر اماں نے ڈانٹ کر اسے چپ کرا دیا تھا۔ ایک رات بابا کے سینے میں اچانک درد اٹھا اور ان کی حالت بگڑنے لگی۔ اماں اور اس کے ہاتھ پیر پھول گئے۔ محلے والوں کی مدد سے وہ اور اماں بابا کو ہاسپٹل لے گئے۔ پتہ چلا کہ انہیں دل کا دورہ پڑا تھا۔ بروقت ہاسپٹل لے جانے پر ان کی جان بچ گئی تھی۔ دوسرے دن جب وہ ڈیوٹی پر نہ پہنچ سکے تو شاہمیر حسن کی کال آ گئی۔ بابا کا موبائل عائشہ کے پاس تھا۔ اس نے شاہمیر حسن کو بابا کی طبیعت خرابی کا بتایا تو وہ فوراً ہاسپٹل کا پہنچ کر چلا آیا۔
ہاسپٹل کا MS شاہمیر حسن کا دوست تھا۔ شاہمیر حسن کی فرمائش پر بابا کا خاص خیال رکھا جا رہا تھا۔ پھر جب حالت خطرے سے باہر ہونے پر ICU وارڈ میں شفٹ ہوتے، شاہمیر حسن کے حکم پر فوراً ہی انہیں پرائیویٹ روم میں شفٹ کیا گیا اور وہ جتنے دن وہاں رہے انتہائی توجہ سے ان کی دیکھ بھال اور علاج کیا گیا۔ ہاسپٹل کا بل بھی اس نے پے کیا تھا۔ عائشہ اس کے احسانات لینا نہیں چاہتی تھی، مگر وہ خود ہی سب کچھ کیے جا رہے تھے اور وہ پریشان ہو رہی تھی۔ اسے شاہمیر حسن کی ان مہربانیوں کی وجہ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ نہ تو عائشہ کی طرف دیکھتا اور نہ ضرورت کے علاوہ بات کرتا، جو وہ یہ سوچتی کہ شاید وہ اس میں دلچسپی لے رہا ہو، اس لیے احسانات تلے دبا رہا۔ نہ جانے اس کو بابا سے کیا مطلب ہوگا، وہ سوچتی رہی۔ پھر بابا جب صحت یاب ہو گئے تو انہوں نے دوبارہ سے ڈیوٹی پر جانا شروع کر دیا، لیکن جب وہ 10 دن گھر پر ریسٹ کرتے رہے تو تب بھی 2 بار شاہمیر حسن ان کی طبیعت کا پوچھنے گھر آیا، اور دونوں بار خالی نہ آیا بلکہ فروٹس اور پھول وغیرہ لایا تھا۔ عائشہ کو بہت برا لگا، دونوں بار میں وہ گھر پر نہیں تھی، ورنہ اس کی ان نوازشوں کے لیے منع کرتی۔ ان دنوں اماں اس کی شادی کے لیے سخت پریشان ہو رہی تھی کہ اچانک ایک رشتہ آیا۔ لڑکا پڑھا لکھا تھا، اچھی پوسٹ پر تھا، ہر لحاظ سے پرفیکٹ رشتہ تھا۔ عائشہ کو معلوم نہیں تھا کہ یہ رشتہ شاہمیر حسن کے توسط سے آیا ہے، ورنہ وہ کبھی قبول نہ کرتی۔ اس شخص کے پہلے ہی اتنے احسان تھے، مزید وہ اس کی مقروض نہیں ہونا چاہتی تھی۔ شاہمیر جب ان کے گھر آیا تھا تو اماں نے باتوں باتوں میں اس کے رشتے کے لیے اپنی پریشانی شیئر کر دی تھی اور ساتھ ہی اچھا رشتہ ڈھونڈنے کی درخواست بھی کی تھی، جس پر وہ 2 دن میں ہی رشتہ ڈھونڈ کر لے آیا تھا۔ اماں بابا دونوں نے عائشہ سے یہ بات چھپا لی تھی۔ عائشہ رضامند ہو گئی تھی، اسے ارسلان معقول لگا تھا۔ ماں باپ کی ڈیتھ ہو چکی تھی، ایک آنٹی تھی وہی رشتہ لائی تھی۔ ارسلان بھی ان کے ساتھ آیا تھا۔ رشتہ طے ہوتے ہی شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی تھی، اور پھر عین شادی والے دن جب وہ سجی سنوری بارات کا انتظار کر رہی تھی تو اچانک پتہ چلا بارات نہیں آئے گی۔ ارسلان بنا بتائے بیرون ملک چلا گیا تھا۔ وہ دلہن بنی ساکت سی بیٹھی تھی۔ خاندان والے طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے کہ غیروں میں رشتہ کرنے کا شوق تھا، اب پورا ہو گیا نا شوق، دھوکہ دے کر بھاگ گیا نا دلہا۔ خاندان کے لڑکوں کو تو اپنی لڑکی کے قابل نہیں سمجھتے تھے۔ مہتاب اور سکرا اپنی اوقات سے بڑھ کر اونچا ہاتھ مارنے چلے تھے۔ اب دیکھ لیا نا انجام۔ خاندان والوں کے طنز فقرے قہقہے اس کے اور اماں ابا کے کانوں میں پڑ کر ان کے دلوں کو چھلنی کیے جا رہے تھے۔ اس مشکل سچویشن میں جب کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی تب اچانک شاہمیر حسن نے اماں ابا سے ایسا رشتہ لانے پر معذرت کرنے کے ساتھ اپنا رشتہ بھی پیش کر دیا، اور کہا کہ اگر انہیں اعتراض نہ ہو تو وہ عائشہ سے شادی کر کے اسے اپنی عزت بنانا چاہتا ہے۔ یہ بات سن کر اماں ابا کے بجھے چہرے خوشی اور بے یقینی سے کھل اٹھے۔ البتہ عائشہ کو اس وقت پتہ چلا جب نکاح خواہ کمرے میں آئے اور اس کے سامنے شاہمیر حسن کا نام لیا گیا، وہ ساکت رہ گئی۔ بابا نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر ہاں بولنے کا کہا تھا۔ نہ جانے کس طرح خود کو سنبھال کر اس نے نکاح نامے پر دستخط کیے تھے۔ نکاح کے بعد وہ بابا اماں کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر روئی۔ شاہمیر حسن اسے اپنے شاندار محل میں لے آیا تھا۔ سارے راستے وہ روتی بھی آئی تھی، لیکن اس نے ایک لفظ بھی ہمدردی کا نہیں بولا، بلکہ وہ سرے سے اس سے مخاطب بھی نہیں ہوا۔ بھنجے ہوئے جبڑوں کے ساتھ وہ خاموشی سے ڈرائیونگ کرتا رہا۔ عائشہ کو اس کی خاموشی چبھی۔ آدھے گھنٹے کے سفر کے بعد گاڑی پوش ایریا میں ایک خوبصورت بنگلے کے پورچ میں آ کر رکی۔ شاہمیر حسن اپنی سائیڈ کا دروازہ کھول کر اتر گیا۔ اس نے نہ تو عائشہ کی طرف کا دروازہ کھولا اور نہ ہی اسے اترنے کو کہا۔ وہ بے وقتی کے احساس سے حد تک بیٹھی رہ گئی۔ خود اتر کر کیسے اس کے پیچھے چلی جاتی بھلا، اس لیے بے عزتی کے احساس سے سرخ چہرہ لیے بیٹھی رہی۔ 5-6 منٹ بعد ایک ملازمہ نے آ کر دروازہ کھولا اور اسے اندر لے گئی۔ اندر کی آرائش دیکھ کر اس کی آنکھیں خیرہ ہو گئیں۔ ملازمہ اسے جس عالیشان کمرے میں لے آئی تھی، اس کمرے میں شاہمیر حسن کی تصویروں کے ساتھ راحم حسن کی تصویریں دیکھ کر اس کا پورا وجود خوف کے مارے پسینے میں نہا گیا۔ تصویروں میں وہ دونوں ساتھ تھے اور دونوں میں اتنی مشابہت تھی کہ اگر ایک کو چھپا دیا جاتا تو دوسرے کو دیکھ کر کوئی نہیں بتا سکتا تھا کہ یہ شاہمیر حسن ہے یا راحم حسن۔ وہ تصویروں سے نظریں چراتی دھڑکتے دل کے ساتھ بیڈ پر ٹک گئی۔ ابھی اسے بیٹھے 10 منٹ ہوئے تھے جب کمرے کا دروازہ کھلا اور شاہمیر حسن اندر داخل ہوا۔ عائشہ جو پہلی گھبراہٹ کا شکار تھی مزید نروس ہونے لگی۔ ہتھیلیوں میں پسینہ اتر آیا تھا، نظریں سر خود بخود ہی جھک گئی تھیں۔ وہ اس پر ایک نگاہ بھی ڈالے بنا ڈریسنگ روم میں چلا گیا تھا۔ عائشہ نے حیرانگی سے سر اٹھا کر ڈریسنگ روم کے بند دروازے کو دیکھا۔ اس شخص نے اپنی مرضی سے مجھ سے شادی کی ہے، پھر یہ مجھے اگنور کیوں کر رہا ہے؟ اس نے حیرت سے سوچا۔ کچھ دیر بعد نکلا تو پینٹ کوٹ کی جگہ سمپل سی شرٹ اور جینز میں ملبوس تھا۔ آہستگی سے چلتا ہوا سیدھا بیڈ کی طرف آیا۔ عائشہ کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔
اس کے پاس آنے کے بجائے بیڈ کی دوسری سائڈ پر جا کر لیٹ گیا۔ عائشہ دھک دھک کرتے دل کے ساتھ یوں نہیں بیٹھی رہی۔ کیوں بیٹھی ہو؟ جا کر چینج کرو۔ اس کی سرد و سپاٹ آواز عائشہ کو پگھلے ہوئے شیشے کی طرح کانوں میں محسوس ہوئی۔ عائشہ لہنگا سنبھالتی خاموشی سے اٹھی اور ڈریسنگ روم میں چلی گئی۔ زیورات اور میک اپ سے تو نجات حاصل کر لی مگر پہننے کے لیے دوسرا لباس نہیں تھا۔ وہ واپس کمرے میں آئی۔ شاہمیر حسن آنکھوں پر بازو رکھے لیٹا ہوا تھا۔ وہ طرز بزم کا شکار کھڑی رہی کہ اسے کہے یا نہ کہے۔ پھر کچھ دیر سوچنے کے بعد ہمت کر کے اسے مخاطب کیا۔ سنیے۔ شاہمیر حسن نے آنکھوں سے بازو ہٹا کر سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ وہ میرے کپڑے؟ وہ ہچکچاتے ہوئے بولی۔ وہ کچھ لمحے خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، پھر نگاہوں میں بھی عجیب سی سرد مہری اور اجنبیت تھی۔ پھر انٹرکام اٹھا کر ملازم سے اس کا بیگ لانے کو کہا جو گاڑی کی ڈگی میں تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہی ملازم اس کا بیگ لے آیا تو وہ کپڑے چینج کر کے جھجکتے ہوئے بیڈ پر آئی اور ایک سائڈ پر سمٹ کر لیٹ گئی۔ شاہمیر حسن دوسری طرف منہ کر کے لیٹا ہوا تھا جس کی وجہ سے پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہ سو رہا ہے یا جاگ رہا ہے۔ کمرے میں بلب کی نیگلو روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ ابھی اسے لیٹے 2 منٹ بھی نہیں ہوئے تھے جب اسے اپنی کمر پر اس کا ہاتھ محسوس ہوا۔ عائشہ کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ وہ گھبرائی کپکپائی۔ اس شخص نے اس سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ اس کے ساتھ جو ہوا اس پر ہمدردی یا افسوس بھرا ایک لفظ نہیں کہا۔ نہ اپنے ساتھ کے حوالے سے کوئی خوبصورت لفظ، کوئی وعدہ، کوئی یقین دہانی نہ کرائی، نہ دوستی اور نہ بے تکلفی کی فضا قائم کی، نہ اس سے وقت دیا، بلکہ بڑے استحقاق سے اس کے ہچکچاہٹ آمیز احتجاج پر دھیان دیے بنا اپنے حصار میں اسے ایسے قید کیا۔ وہ تڑپ گئی مگر خود کو آزاد نہ کروا سکی۔ چھوڑے پلیز، دم گھٹ رہا ہے میرا۔ اس کی بڑھتی ہوئی بے رحم جسارتوں پر وہ بری طرح سے رو دی۔ شاہمیر حسن پر نہ اس کی التجاؤں کا کوئی اثر ہوا نہ رونے کا۔ اس کا حصار لمحہ بلمحہ سخت ہوتا جا رہا تھا جس کے آگے عائشہ کی مزاحمت دم توڑتی جا رہی تھی۔ تمام رات اس کے آنسو بہاتی گزری۔ کہیں سے بھی نہیں لگا کہ وہ اس کا شوہر ہو اور اس رشتے کے حد سے قریب آیا ہو۔ اس کے بجائے اسے لگ رہا تھا جیسے اس کی ذات پر ڈاکہ پڑا ہو۔ لوٹنے والا فتح کے بعد سکون سے سو گیا جبکہ اس کی آنکھیں بھیگتی رہیں۔ صبح نہ جانے کون سا وقت تھا جب اس کی آنکھ کھلی۔ وہ بیڈ پر اکیلی تھی۔ شاہمیر حسن کمرے میں کہیں نہیں تھا۔ اپنے حولیے پر نگاہ پڑتی ایک بار پھر اس کی آنکھیں بھیگنے لگی۔ گزری رات نگاہوں کے سامنے آنے لگی۔ پتہ نہیں اس شخص نے میرے ساتھ اتنا برا سلوک کیوں کیا۔ بکھرے حولیوں کو سمیٹتے ہوئے اس نے دکھ سے سوچا۔ پھر واش روم میں جا کر کتنی دیر وہ شاور کے نیچے کھڑی اپنے جلتے ہوئے وجود کو راحت پہنچانے کی کوشش کرتی رہی۔ پھر جب وہ چینج کر کے باہر نکلی تو اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ آ جائے۔ عائشہ کے جواب پر دروازہ کھلا اور ملازمہ اندر داخل ہوئی۔ بیگم صاحبہ، ناشتہ لگواؤں آپ کے لیے؟ اس نے مؤدبانہ لہجے میں پوچھا۔ ہاں، صرف چائے لے آؤ۔ عائشہ کے جواب پر اسباب میں سر ہلاتی ملازمہ مڑنے لگی تھی جب عائشہ نے اسے روکا۔ سنو، تمہارے صاحب گھر پر ہیں؟ اس نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ نہیں بیگم صاحب، صاحب جی تو صبح سویرے آفس چلے گئے تھے، ملازمہ نے بتایا۔ ٹھیک ہے، تم چائے لے آؤ۔ عائشہ نے اسے جانے کا کہا اور خود صوفے پر آ کر بیٹھی۔ نگاہیں ایک بار پھر سامنے دیوار پر لگی راحم حسن کی تصویروں سے الجھنے لگی۔ تصویروں میں ہنستا مسکراتا زندگی سے بھرپور لگ رہا تھا۔ عائشہ کے ذہن میں ماضی پھر سے چلنے لگا۔ اگر وہ زندہ ہوتے تو کیا مجھے اپنے بھائی کی بیوی کے روپ میں قبول کرتا؟ دماغ میں آنے والے اس سوال پر اس نے گھبرا کر سامنے لگی راحم حسن کی تصویر سے نظریں چرائیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ اسے سچ میں دیکھ رہا ہو۔ ملازمہ چائے لائی تو عائشہ کپ تھامے کمرے میں سے باہر چلی آئی کیونکہ کمرے میں رہ کر راحم حسن کی تصویروں میں بولتی ہوئی نگاہوں سے وہ اپنے آپ کو عجیب، چور سا اور قصوروار محسوس کر رہی تھی۔ وسیع اور عریض لاؤنج سے گزر کر وہ باہر آئی تو بنگلے کا خوش رنگ پھولوں اور سبز رس پودوں سے سجا لان اس کی نگاہوں کو خیرہ کر گیا۔ وہ وہیں پر چیئر پر آ بیٹھی۔ چائے پیتے ہوئے وہ بظاہر تو سامنے پھولوں اور پودوں پر نگاہیں جمائے ہوئی تھی مگر اس کا ذہن شاہمیر حسن کو سوچ رہا تھا۔ نہ جانے وہ اس کے ساتھ آگے کیسا رویہ رکھنے والا تھا۔ اس کے کل والے رویے نے تو عائشہ کو مکمل طور پر مایوس کیا تھا۔ کافی دیر تک وہ وہیں لان میں بیٹھی رہی، پھر اٹھ کر اندر آ گئی۔ کچن میں ملازمہ کام کر رہی تھی۔ اسے آتا دیکھ کر دوپہر کے کھانے کا پوچھنے لگی مگر عائشہ نے انکار کر دیا۔ کل سے اس کی بھوک جیسی مری ہوئی تھی۔ لاؤنج میں رکھے فون کو دیکھ کر اماں بابا سے بات کرنے کا سوچ کر اس نے فون اٹھایا مگر نہ جانے کیا خرابی تھی، فون کہیں نہیں کام کر رہا تھا۔ کرنے کو کچھ تھا ہی نہیں، اس لیے وہ دوبارہ کمرے میں چلی آئی اور بیڈ پر لیٹ گئی۔ کچھ دیر بعد نیند نے آ لیا۔ جب آنکھ کھلی تو کمرے میں فل روشنی تھی، حالانکہ وہ لائٹ آف کر کے سوئی تھی۔ آنکھیں ملتی ہوئی وہ اٹھ بیٹھی۔ واش روم سے پانی گرنے کی آوازیں آ رہی تھی۔
شاید شامر حسن آ چکا تھا۔ عائشہ کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ وہ کمرے سے باہر جانے کے ارادے سے جلدی سے بیڈ سے اتری، مگر اس سے پہلے وہ قدم اٹھاتی اسی وقت واش روم کا دروازہ کھلا اور بلیک جینز پر بلو شرٹ پہنے نکھرا نکھرا سا شامر حسن کمرے میں داخل ہوا۔ سامنے کھڑے ہونے کی وجہ سے دونوں کی پہلی نگاہیں دوسرے پر پڑی تھی۔ السلام علیکم۔ عائشہ نے اپنی دھڑکنوں کو سنبھالتے ہوئے جلدی سے سلام کیا، مگر وہ نگاہوں کا زاویہ بدل کر بنا جواب دیے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے جا کر کھڑا ہوا۔ عائشہ کو انسلٹ فیل ہوئی۔ وہ لب بھیج کر روم سے نکل آئی اور ایک بار پھر گارڈن میں چلی آئی۔ شام کا وقت ہو رہا تھا۔ وہ وہیں کھڑی شامر حسن کے رویے کے بارے میں سوچ رہی تھی جب کچھ دیر بعد اس نے نک سک سے تیار شامر حسن کو باہر جاتے دیکھا۔ عائشہ کا دل پھر آیا، نہ جانے کیوں اس شخص کا رویہ انسلٹنگ فیل ہو رہا تھا۔ اگر میں اسے اتنی ناپسند تھی تو اس نے مجھ سے شادی ہی کیوں کی اور پھر میرے قریب کیوں آیا؟ وہ سوچ رہی تھی مگر کوئی جواب سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ رات کے کھانے کے وقت وہ ٹیبل پر تنہا بیٹھی بے دلی سے کھانا کھا رہی تھی جب وہ واپس آ گیا۔ ڈائننگ ہال سے گزر کر اپنے کمرے کی طرف جاتے ہوئے ملازمہ نے اس سے کھانے کا پوچھا، مگر اس نے انکار کر دیا اور کہا صرف کافی لے آؤ، اور سامنے بیٹھی عائشہ پر ایک نگاہ بھی ڈالے بنا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ عائشہ سر جھکائے بیٹھی رہی اور پھر کافی دیر بعد وہ کمرے میں گئی۔ اس کا خیال تھا وہ سو چکا ہوگا، مگر اسے جاگتے پا کر دل نہ جانے کیوں خواہ میں دھڑکنے لگا۔ وہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے گود میں لیپ ٹاپ لیے بیٹھا ہوا تھا۔ عائشہ نے آہستگی سے دروازہ بند کیا اور سر جھکائے بیڈ کے خالی حصے کی طرف آئی۔ وہ ابھی بیٹھی ہی تھی جب شامر حسن کی سرد سپاٹ آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ میں یہاں آپ کو سجا کر رکھنے کے لیے نہیں لایا محترمہ۔ آواز میں سرد پن کے الفاظ میں طنز تھا۔ کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں۔ عائشہ حیرانگی سے اس کی طرف گھومی، جس پر شامر حسن نے گھور کر اسے دیکھا۔ کیوں آپ چھوٹی بچی ہیں جو سمجھ میں نہیں آیا؟ میں رات کی بات کروں، ایسا کیا انوکھا ہو رہا تھا آپ کے ساتھ جو اتنی مزاحمت کی؟ وہ اسے بغور گھورتے ہوئے بولا۔ عائشہ کا دل دکھ سے بھر گیا۔ پھر بھی کون سا بخش دیا؟ وہ تلخی بھرے انداز میں صرف سوچ کر رہ گئی۔ میرا آپ کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ یا بے تکلفی نہیں تھی، اس لیے ایسے قریب آنا مجھے عجیب لگ رہا تھا، تبھی میں آہستگی سے بولتے ہوئے جھجک گئی۔ شامر حسن نے اس پر ایک سے لگتی ہوئی نگاہ ڈالی۔ وہ کبھی ہوگی بھی نہیں، کیونکہ مجھے تم جیسی لڑکیوں میں کوئی انٹرسٹ نہیں۔ وہ حقارت بھرے لہجے میں بولا۔ عائشہ بے عزتی کے احساس سے سن ہو کر رہ گئی۔ جب انٹرسٹ نہیں تو شادی کیوں کی؟ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے منہ سے نکلا، ترس کھا کر، کیونکہ تمہارے ہونے والا دلہا تمہیں ٹھکرا کر بھاگ گیا تھا۔ شامر حسن کی طرف سے فوراً ہی استحاضیہ لہجے میں جواب آیا۔ آپ کو نہیں کھانا چاہیے تھا ترس مجھ پر؟ بھاگ گیا تھا تو کوئی اور مل جاتا، دنیا میں مرد ختم نہیں ہو گئے، مگر یوں آپ کو احسان کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ چند پل ساکت رہنے کے بعد وہ آہستگی سے بولی۔ اس کی بات جیسے ہی ختم ہوئی، شامر حسن نے گود میں رکھا لیپ ٹاپ ایک جھٹکے سے بند کر کے صوفے پر اچھالا اور بیڈ سے اترتے تیزی سے گھوم کر اس کی طرف آیا اور جھک کر اس کی کلائی تھامتے بیڈ سے نیچے گھسیٹ لیا۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ! اب تم مجھے بتاؤ گے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے تھا اور کیا نہیں کرنا چاہیے تھا، اور کیا بکواس کی ہے کہ کوئی اور مرد مل جاتا؟ کس مرد کی چاہتوں میں بھاں؟ بتاؤ مجھے کس لیے ضرورت ہے، اور مردوں کی کیا میں تمہاری ضرورت پوری نہیں کر سکتا، یا رات کوئی کمی پیشی رہ گئی؟ بتاؤ مجھے، ابھی پوری کر دیتا ہوں تاکہ پھر دوسرے مردوں کا نام تمہاری زبان پہ نہ آئے۔ وہ اس کا جبڑا دبوچتے ایسی بےہودہ گفتگو کر رہا تھا کہ عائشہ کا دل چاہ رہا تھا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ درد، دکھ اور شرم تینوں کیفیت کے زیر اثر اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، جبکہ شامر حسن کی آنکھوں سے تو گویا شرارے پھوٹ رہے تھے۔ وہ میرا یہ مطلب نہیں تھا، وہ بڑی مشکل سے بول پائی۔ پھر کیا مطلب تھا؟ دوسرے مردوں کا نام تمہاری زبان پر آیا کیسے؟ میں تمہارا گلا گھونٹ دوں گا، زندہ جلا دوں گا جو دوبارہ تمہاری زبان پر دوسرے مردوں کا ذکر سنا تو۔ وہ بے رحمی سے اسے بیڈ پر دھکا دیتے رایا۔ عائشہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی، جبکہ وہ اسے خون خوار نگاہوں سے گھورنے کے بعد کمرے سے نکل گیا تھا۔ عائشہ کافی دیر روتی رہی اور پھر روتے روتے ہی اس کی آنکھ لگ گئی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب عجیب سے احساس سے آنکھ کھلی اس کی۔ خود کو ایک بار پھر شامر حسن کے بے رحم حصار میں محسوس کر کے اس کے منہ سے بے ساختہ چیخ نکلی، مگر اس چیز کا خمیازہ شامر حسن کے بھاری ہاتھ کے تھپڑ کی صورت میں بھگتنا پڑا۔ تھپڑ اتنا شدید تھا کہ اس کا گال جل اٹھا۔ کیوں چلا رہی ہو؟ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے تم پر کیا؟ شوہر ہوں تمہارا، میں قریب نہیں آؤں گا تو اور کون آئے گا؟ پہلے بھی کہہ چکا ہوں، سجا کر رکھنے کے لیے نہیں لایا تمہیں،
اور فری میں رکھ کر کھلانے کے لیے نہیں۔ اب اگر تم چلائی یا ذرا بھی مزاحمت کی تو یہ رات کل کی رات سے بھی بھاری پڑے گی تمہیں، وہ صفاقانہ لہجے میں کہہ رہا تھا۔ میرا کیا قصور ہے؟ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ وہ ہچکیوں کے ساتھ روتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ میں نے کب کہا تمہارا کوئی قصور ہے؟ تم تو بہت معصوم ہو، قصوروار تو دوسرے ہوتے ہیں، تم تو نہیں۔ وہ اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے عجیب سے لگتے ہوئے انداز میں کہہ رہا تھا۔ عائشہ کے اندر خطرے کی گھنٹی بجی۔ کیا اس شخص اس کے اور راحم حسن کے تعلق کے بارے میں جانتا ہے؟ کہیں اس کا بدلہ لینے کے لیے تو نہیں شادی کی؟ اس نے بری طرح ڈر کر سوچا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ وہ دانت پر دانت جما کر تکلیف برداشت کرتے ہوئے اس سے پوچھنے لگی جو اس کی گردن پر جھکا ہوا بے رحمی دکھا رہا تھا۔ ابھی وقت نہیں مطلب سمجھانے کا، ابھی صرف محسوس کرو تم شاہمیر حسن کی قربت کو جو قسمت والوں کو ملتی ہے۔ وہ سر اوپر اٹھا کر اس کی بھیگی خوفزدہ نگاہوں میں دیکھتا بے حد سنجیدگی سے بولا، تو پلیز مجھے بہت تکلیف۔ وہ اس سے التجا کرنے لگی تھی مگر شاہمیر حسن اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش کرا گیا تھا۔ جیسے جیسے رات گزرتی جا رہی تھی اس کی ذہنی اور جسمانی اذیت میں اضافہ ہو رہا تھا۔ شاہمیر حسن یہ سب بدلے اور نفرت میں کر رہا تھا، اس بات کا یقین اسے صبح تک ہو گیا تھا۔